اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ ہمیں آزادی دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، اللہ اسے آزادی دیتا ہے اور آزماتا ہے۔ میں نے اس وقت آج جو شروع میں 2 آیات پڑھی تھی وہ مسلم لیگ کی تحریک اور تحریک پاکستان پر بہت منطبق ہوتی ہیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب کہ تم اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، تعداد کم تھی، وہ جو خوف کا ایلیمنٹ تھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں دبا دیا گیا تھا، ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں خوف لاحق تھا۔ اور وہ یہ الفاظ میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر ہندوستان اسی طرح آزاد ہو گیا 1 مین 1 ووٹ سے تو تمہیں تو ختم کر دیں گے، تمہیں اچک کر لے جائیں گے، لوگ ختم کر دیں گے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں اپنی پاکیزہ رزق کے ذریعے سے تمہاری امداد کی تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کیا تھا؟ اب وہ دین قائم کرو جس کا وعدہ کیا تھا، جس کے لیے دعائیں کی تھی، وہ دین قائم کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو آیت سنا دی، یہ سورہ اعراف کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی تھی، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہ فرعونی جو ہے ظلم ڈھا رہے تھے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہماری تقدیر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، یہ ہلاک کر دے۔ جان لیجئے ہندو کی ہلاکت تھی۔ مہاتما گاندھی چند مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، اور پاکستان بنا۔ غور کیجئے ذرا پاکستان کیسے بن گیا۔ میری کتاب کا حوالہ دیا تھا عزیز عاکف سعید نے، استحکام پاکستان، میں نے اس میں شائع کیا یہ معجزہ تھا، کوئی کسی حساب کتاب میں آنا والا نہیں ہے۔ کہاں مسلمان قوم، کہاں عددی اعتبار سے 3 گنا ہندو، وہ تعلیم میں آگے، تنظیم میں آگے، ہر پیسے میں آگے، وہ تجارت میں آگے، صنعت میں آگے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 2، مسلمانوں کے نہایت مؤثر حلقے پاکستان کے خلاف، ابوالکلام آزاد جیسا جینیس وہ برہمو سماج کے زیر اثر آ گیا۔ اور گاندھی جو ہے وہ خود کہتا تھا کہ میں راجا رام موہن رائے کا میں وہ چیلا ہوں، وہ میرا گرو ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی اسی کے سحر سے متاثر ہوئے، متحدہ قومیت۔ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ علماء جو ہندوستان کے تھے، جمعیت علماء ہند بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑی طاقت تھی پاکستان کے ڈیڈ اگینسٹ۔ وہ تو آپ نے سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبرز مقام محمد عربی است، عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ ز دیو بند حسین و نیچے بلجبی است، میں مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ اگر مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں پہنچو گے تو پھر دیکھو تم دین تو نام ہے مصطفیٰ کا، یہ پھر باقی ساری بو لہبی ہے۔ اس حوالے سے پھر نوٹ کیجئے کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء ہند، پنجاب میں احرار ایک بہت بڑی طاقت ہے، عوامی طاقت، جیسے مقررین اور خطیب اس نے پیدا کیے، کوئی کسی نے پیدا نہیں کیا آج تک۔ وہ ڈیڈ اگینسٹ پاکستان کے۔ سرحد میں جو سرحدی گاندھی کی تحریک تھی، خدائی خدمتگار، نہایت عوامی تحریک، پاکستان کی دشمن۔ یہ سب کچھ پھر پاکستان بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ سب سے بڑھ کر انگلستان میں اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی۔ اگر کنزرویٹو پارٹی کی حکومت ہوتی تو جو ہمارے خان عبدالولی خان صاحب جا کر انڈیا آفس کے ریکارڈ سے کچھ چیزیں لے آیا کرتے تھے، ان کی اہمیت تھی۔ اس لیے کہ جب تک انگریز ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا اس نے واقعتاً ڈیوائیڈ اینڈ رول اس پالیسی کو اختیار کیا ہے، اور یہ اس کی حکمت عملی کا لازمی حصہ تھا۔ لیکن جب پاکستان بنا ہے، لیبر پارٹی کی حکومت، وہ اکھنڈ ہندوستان کی حامی تھی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ ایٹلی وزیر اعظم، قائد اعظم سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اب تو اس کی کتاب شائع ہو چکی ہے، اس میں موجود ہے۔ اور جو ہمارا وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ گاندھی کا چیلا تھا۔
پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس میں آخری دلیل جو میں دے رہا ہوں، جس کا کوئی اور توڑ ہے ہی نہیں، سن 46 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا۔ وہ کیا تھا؟ ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، لیکن 3 زون ہوں گے۔ یہ جو 3 زون ہیں، 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا۔ قائد اعظم نے مان لیا۔ پورے ہندو پریس میں مذاق اڑا، ہنسی اڑائی گئی، بس ختم پاکستان کا مطالبہ۔ یہ سارا جو بھی شورا شوری تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہت ہی وہ نازک وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد اعظم کے لیے۔ لیکن اس اصل سبب کیا تھا؟ قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو پوزیشنز تھے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ They had decided to leave India۔ انہوں نے تو اپنا پروگرام 1948 کا رکھا تھا، 48 میں ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے۔ سن 46 میں جب یہ مشن پلان آیا ہے، کیبنٹ مشن پلان، تو قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو عین ممکن ہے کہ ہم انگریزی حکومت یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفع ہو جائے، رخصت ہو جائے، اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا۔ لہذا اس وقت اس کو قبول کر لو، اس میں موجود ہے۔ 10 سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیحدہ تو ہو جائے۔ لیکن اس کو ختم کس نے کیا؟ پنڈت نہرو نے۔ یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ پنڈت نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ بات سچی کہی تھی اس نے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج۔ بات تو صحیح کہی تھی، لیکن قائد اعظم نے فوراً اسی کے اوپر موقف قائم کر لیا۔ چنانچہ انڈیا ونز فریڈم جو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دیا، اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا یہ ابوالکلام آزاد کے ذہن کی پیداوار تھا۔ لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اب کوئی الزام قائد اعظم کو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ نیتیں یہ ہے، تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے۔ یعنی ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہرو خاموش رہ جاتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ بات تو سچی وہی تھی کہ ایک دفعہ مرکزی حکومت بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ اب یہ 60 برس ہونے کو آئے، وہ کشمیر کا 1 انچ انہوں نے ہمیں نہیں دیا، تو پورا ایک زون دے دیتے۔ ناممکنات ناممکن۔ لہذا بات تو سچی اسی کی تھی، اگر وہ خاموش رہتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ اب یہ معاملہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہے، وہ بولا اور پاکستان بنا۔ تو یہ خالص ڈیوائن انٹرونشن تھی، اور اس کا قانون وہی اللہ کا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے آزادی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ سورہ توبہ کی آیات ہے 75، 76، 77، جا کے پڑھیے گا۔ میں اس وقت جو سنا رہا ہوں غور سے سنیے۔ مدینے میں جو منافق تھے ان کی ایک خاص قسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیکی کے کاموں میں صرف کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ اگلی آیت، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا، پیٹھ موڑ لی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کیا۔ یہ وعدہ خلافی کی اب سزا کیا ہے؟ اگلی آیت میں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ سزا ہے آج جو امت مسلمہ پاکستانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا چکی ہے،
نفاق وہ شے جس کے بارے میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب یہ 3 قسم کے نفاقوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ پہلا نفاق، نفاق باہمی، ہم ایک قوم ہوتے تھے، اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکے ہیں۔ وہ ایک قوم کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو عصبیتیں ہیں، صوبائی عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، علاقائی ہیں، لسانی ہیں، پھر مذہبی اختلافات ہیں اور ان کی تلخی ہے۔ کہاں ہے وہ قوم؟ نفاق باہمی، سب سے پہلا نفاق باہمی 1971 میں 2 لخت ہوا پاکستان۔ تاریخ کی عظیم ترین ہزیمتوں میں سے ایک وہ تھی۔ اندرا گاندھی نے کہا وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا ہے اور ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال کے اندر غرق کر دیا ہے۔ 93,000 مسلمان ہندوؤں کا قیدی، پرزنرز آف وار، 93,000۔ ہمارا کتنا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا تھا، ہمارے جو پھر بہرحال تھا وہ پاتال کو آ چکا تھا، وہ تو میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ تو پاکستان اسی وقت ختم ہو سکتا تھا، اس لیے کہ مغرب پاکستان پر بھی سارے ہمارے ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے۔ سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، صرف ایک ٹکا خان ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ تھا سلیمان کی ہیڈ ورکس میں، بس۔ ایئر فورس ہماری پیرالائز ہو چکی تھی۔ وہ تو اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دینی تھی، چھوٹا عذاب دکھایا تھا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ شاید کہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، لوٹ آئیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ سجدہ کی آیت بہت اہم ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ عذاب بہت بڑا تھا لیکن اس اعتبار سے ادنا تھا کہ بہرحال مشرقی پاکستان نہیں صحیح، ایک آزاد مسلمان ملک تو اب بھی موجود ہے، بنگلہ دیش کے نام سے صحیح، اس کی ماہیت بدل گئی، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان حکومت تو ہے وہاں پر، مسلمانوں کا ملک تو ہے۔ اور یہ کہ ویسٹ پاکستان کو انٹیکٹ رکھا ہے۔ اندرا گاندھی آخری وقت تک، برتے وقت تک کہتی رہی کہ یہ جو پرو پاکستان ٹلٹ تھا نکسن ایڈمنسٹریشن کا، اس کی وجہ سے یہ پاکستان بچ گیا، ورنہ اسی وقت ختم تھا۔ نکسن کا فون گیا ہے ہاٹ لائن پر، کوسیجن کا آیا ہے اندرا گاندھی کو، اور اس نے یونیلیٹرل سیز فائر کیا ہے۔ بہرحال پاکستان ٹوٹا۔ اب پاکستان کی بلکنائزیشن کی خبریں ہیں۔ 1992 میں ایک کتاب شائع ہوئی انگلینڈ میں، اور وہ ٹوین ایرا آف پاکستان، وینٹیج پریس انکارپوریٹڈ، مینہٹن، نیو یارک سے چھپی۔ لکھنے والا ایک مسلمان، ابو المعالی سید، جو پیدا ہوا بہار میں، پاکستان بننے کے بعد چلا گیا والدین کے ساتھ مشرقی پاکستان، وہاں سے آیا مغربی پاکستان، ایم اے کراچی سے کیا، پھر آگے جا کے مغربی یونیورسٹیوں سے کئی پی ایچ ڈیز کی۔ اس نے کتاب لکھی اور لکھا 2006 دسمبر میں پاکستان 7 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، نقشہ دے دیا 2006 میں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ 2006 تو گزر چکا، لیکن یہ کہ بہرحال دنیا کیا سوچ رہی ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، دنیا کیا کیا سوچ رہی ہے۔ رینڈ کارپوریشن کی کہ جو ہے وہ پیشن گوئی، وہ عزیز واقف آپ کو سنا چکے ہیں۔ 2020 میں پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر کوئی ملک نہیں ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ خاص طور پر بلوچستان تو بالکل سیسیشن کے اور علیحدگی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کل کا دھماکہ نوٹ کیجئے جو ہوا ہے عدالت کے اندر، جج سمیت 16 آدمی ہلاک ہو گئے آن دی اسپاٹ، 50-60 زخمی ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال یہ جان لیجئے کہ اب صورتحال جو ہے وہ نفاق باہمی جو ہے، اور یہ عصبیت سندھو دیش بھی بن جاتا 1983 کے اندر، ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی۔ وہ تو یہ کہ اس وقت اندرا گاندھی چوک گئی، اس نے مدد نہیں کی، ورنہ یہ ہے کہ سندھ میں اگر ریلوے لائن اور مین روڈ کاٹ دیتے، وہ تو ان کے پاس ایکسپلوزیوز تھے نہیں، وہ صرف آگ لگا رہے تھے، سلیپرز کو آگ لگا رہے تھے، بس
ورنہ پاکستان ختم ہو جاتا۔ بہرحال ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ پنجاب میں صوبائی عصبیت نہیں ہے، پنجاب میں شدید ترین صوبائی عصبیت موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی تقسیم نہیں ہو سکتی؟ ہر سوچنے سمجھنے والے شخص نے پاکستان میں یہ کہا کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس میں ایک اتنا بڑا ہے کہ بقیہ تینوں کی جو آبادی ہے اس سے بھی زیادہ ہے، یہ چھوٹے جو ہے اس میں تقسیم کا جو ہے صوبے تقسیم کیے جائے، پنجاب کو تقسیم کیا جائے تاکہ ایک ہموار قسم کا اور جو ہے وہ فیڈرل نظام بن سکے۔ سننے کو کوئی تیار نہیں۔ حالانکہ دیکھیے مشرقی پنجاب چھوٹا تھا مغربی پنجاب سے، جو میں چھوڑ کر آیا تھا پنجاب، مشرقی پنجاب، اس میں 14 ضلع آئے تھے اور مغربی پنجاب میں 17 ضلع آئے تھے۔ وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ پنجاب اس کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، اپنا کلچر ہے، سارے مسائل انہوں نے حل کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کا نام سننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ عصبیت ہے۔ تو عصبیتیں، سندھی عصبیت ہے، بلوچی عصبیت ہے، پختون عصبیت ہے، سرائکی عصبیت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ سرائکی جو ہے اتنا قدیم مطالبہ ان کا ہے کہ علیحدہ صوبہ کر دیا جائے، پنجاب تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ تو پہلا نفاق باہمی ہے۔ دوسرا نفاق، اخلاق کا دیوالہ نکل گیا۔ حدیث نبوی میں ہے منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے خیانت کرے۔ دوسری حدیث میں ایک چوتھی بھی ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے فوراً۔ یہ 4 جو ہیں، یہ 4 گز لے لیجئے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے۔ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی وعدہ خلاف ہے۔ اور جو غبن ہمارے ہاں ہوئے، جو بلینز میں ہوئے، جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے، ڈاکو بن کر، ہمارے اعلیٰ افسروں نے ڈاکو بن کر اس ملک کو لوٹا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ نفاق باہمی۔ اور حال کیا ہو گیا ہے؟ 2 آدمی ذرا سا جھگڑے فوراً چاقو نکل آئے، اور معلوم ہوتا ہے انسان کی جان مکھی کی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ وہی اذا خاصم فجر، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے خیانت کرے۔ اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف، اذا قال، اذا حدث کذب، واذا خاصم فجر۔ وہ اخلاق کا جو ہے دیوالہ نکل چکا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات، ایک لفظ، توبہ۔ تاریخ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اور پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے، لیکن ہوئی ہے۔ الا قوم یونس، قوم یونس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، قوم سے ناراض ہو کر، لہذا وہاں عذاب کے آثار آئے، پوری قوم نے توبہ کی، عذاب کے آثار ٹل گئے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی تاریخ میں جب وہ انتہائی پستی میں گر چکے تھے، جب نیبوکڈنیزر نے 6 لاکھ یہودی بیت المقدس میں قتل کیے تھے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، اور بیت المقدس میں ایک متنفس بھی باقی نہیں رہا تھا، ہیکل سلیمانی کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں تھی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی بنا دی کہ لوگوں توبہ کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف، مشرکانہ اوہام سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، اللہ کے فرائض کو ادا کرو، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ پھر ان کی زندگی کے اندر انقلاب آیا، اور ایک عظیم تر حکومت ان کی قائم ہوئی، مکابی پاور کہلاتی ہے وہ تاریخ کے اندر۔ ہو سکتا ہے ہماری بھی توبہ کو اللہ قبول فرما لے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بابر نے بھی توبہ کی تھی۔ جب رانا سانگا کا مقابلہ ہوا ہے اور بابر کو خطرہ ہو رہا تھا کہ اب میرا معاملہ جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو توبہ کی ہے، شراب کے برتن توڑے ہیں، اللہ کی مدد مانگی ہے، نصرت خداوندی کے لیے کو پکارا ہے، اللہ نے فتح دی۔ دوسری توبہ دستوری سطح پر، وہ دستوری سطح کے اوپر توبہ کا معاملہ جو ہے وہ ہم نے ایک دستور میں ترمیم، اس دستور میں جو چور دروازے ہیں جن کی وجہ سے یہ منافقت کا پلندہ بنا ہوا ہے،
وہ سارے چور دروازے بند کیے جائے، پلگ کیا جائے ان تمام کو۔ اس کے لیے ہم نے ایک ترمیم کا خاکہ بنایا، اسے شائع کیا، بڑے پیمانے پر شائع کیا۔ بہرحال یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں۔ اس کو کہا تھا اس وقت جنرل حمید گل صاحب نے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو پاکستان میں ایک سافٹ ریولوشن آ جائے گا۔ اگر دستور میں یہ ترامیم ہو جائے، وہ دستور جس میں جڑ بنیاد خلافت کی موجود ہے، صرف کچھ دفعات نے ان کو غیر مؤثر کر دیا ہے، ان دفعات کا معاملہ اگر درست ہو جائے، توبہ کی جائے، ان کی اصلاح ہو جائے تو یہ دستور جو ہے خلافت کا بہترین دستور بن جائے۔ میری آخری بات رہ گئی قائد اعظم کے معاملے میں، جو ذکر مجھے کرنا چاہیے تھا، کہ ان کی وفات سے 2-3 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، جو پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے نقل کیا ہے۔ 11 ستمبر 1988 کو یہ شائع ہوا تھا روزنامہ جنگ میں، اسے ہم نے بہت عام کیا ہے۔ وہ ایسی عمدہ ملاقات کی تفصیل بھی اتنی عمدہ ہے کہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے تک قائد اعظم کی عظمت بھی تھی میرے اندر، جذبہ شکر بھی تھا، محبت نہیں تھی۔ محبت پیدا ہوئی ہے اس کو پڑھ کر، کس قدر اس شخص کے اندر جو ہے ایک جذبہ تھا۔ چنانچہ ان کے الفاظ جو ہیں، تھوڑا سا حصہ میں اس کے پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ معلوم ہوا قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث بھی تھیں جن میں یہ پیشین گوئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی۔ ٹیبلز ول بی ٹرنڈ۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہ یقیناً جو ہے اور حالات خراب سے خراب تر بھی آئیں گے، ابھی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، لیکن ان دی لانگ رن دی ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور ہوگا۔ تو اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب تیسری بات یہ ہے، اگر یہ سافٹ ریولوشن نہیں آتا، ہماری تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، اور اللہ تعالی ہماری حکومت کو اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اس کی توفیق دے دے، فبہا، ورنہ پھر ایک ہارڈ ریولوشن کی تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ عوام، میں اور آپ توبہ کریں اللہ کی جناب میں۔ سب سے پہلے معصیت کا ترک۔ اپنی معاشرت میں، اپنے معاش میں اگر کوئی چیز حرام کی ہے، نکالیں، باہر کریں، پاک کریں، اپنی معاشرت کو بھی، اپنی معیشت کو بھی۔ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہے تو اس کی تلافی کریں، اس کو پورا کریں۔ سب سے پہلے انفرادی یہ توبہ، اور اس کے بعد مل جل کر ایک حزب اللہ بنائیں، اللہ کی جماعت۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، حزب اللہ۔ فَأُولَٰئِكَ حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون هم المفلحون۔ وہ حزب اللہ، اور اس کے لیے بنیاد وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو تنظیم اسلامی بنائی ہے اس حزب اللہ کی، اس تنظیم اسلامی کے نام سے اس کی بنیاد جو ہے وہ بیعت سمع و طاعت فی المعروف پر قائم کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان، ظاہر بات ہے ہماری جماعت کے ساتھ اتفاق نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن ہر شخص جو توبہ کرے وہ طے کر لے کہ کسی نہ کسی ایسی جماعت میں ضرور شامل ہوگا جو پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہو۔ کوئی ہو، جس کو بھی آپ کو بات اچھی لگے اس کو اختیار کر لیجئے، لیکن کوئی شخص بھی اس جد و جہد سے فارغ نہ رہے، خالی نہ رہے۔ اور پھر یہ اگر یہ جماعت تیار ہو جائے، معتدب تعداد میں ہو، پھر یہ ایک پرامن عوامی احتجاجی تحریک، ایک ایجیٹیشن کے ذریعے سے پرامن، لیکن یہ کہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار، فائرنگ ہو جیسے ایرانیوں پر ہوئی تہران کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں جو ہے ایرانی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، پھر بادشاہ کو بھاگنا پڑا۔ ہمارے ہاں مشرف صاحب ہو یا ان کے بعد کوئی اور، اللہ نہ کرے کہ اور بھی کوئی اسی طرح کا آدمی آ جائے، تو ان کی حکومت کو اور ان کے پورے نظام کو آپ کو معلوم ہے عوامی سیلاب کا ریلا جو ہے اس میں بہہ جاتی ہے ہر چیز۔ اس میں کچھ دیر جو آرمی ہوتی ہے، نیشنل آرمی، وہ حکومت کا حکم مان کر فائرنگ کرتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے۔
بھٹو صاحب کی تحریک جب چل رہی تھی، اینٹی بھٹو، تو آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگوں نے جانیں دے دی تھی، لیکن پھر بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہا اب ہم مزید کوئی فائرنگ نہیں کریں گے، 2 بریگیڈیئر اور کھڑے ہو گئے، بھٹو صاحب کو ہوش آ گئی، چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، معلوم ہوا وہ کرسی تو مضبوط نہیں ہے، وہ تو فوج کے بل پر تھی، بلایا پی این اے سے نیگوشیشن ہوئی، بات طے بھی ہو گئی تھی، وہ تو ضیاء الحق صاحب پہلے سے ادھار کھائے بیٹھے تھے، تیاری کر چکے ہوئے تھے قبضہ کرنے کی۔ بہرحال یوکرائن میں جو کچھ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے، جارجیا میں جو ہوا، کرغزستان میں جو ہوا، لیٹن امریکہ میں جو ہوا، یہ یک طرفہ مسلح بغاوت نہیں، پرامن منظم ایک مضبوط جماعت کی زیر قیادت مطالبہ، یہ چیزیں ختم کرو، اور اس کے نتیجے میں ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے تبدیلی لانا، یہ گویا کہ وہ ہارڈ ریولوشن کا ہوگا، اور اس کے لیے تنظیم اسلامی بھی ہے، اس کے لیے تحریک خلافت بھی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، سوچیں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں، اور جماعتوں کو بھی دیکھیں، جس جماعت پر دل ٹھک جائے کہ یہ اسلام کے لیے صحیح کام کر رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں، خالی نہ رہیں، کوئی شخص خالی نہ رہے اس جد و جہد سے، وہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو ہمارا مطالعہ جو ہے، ہماری کیا ہے، تحریک خلافت ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اس میں ذرا پیچیدگی کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ یہ تحریک خلافت ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے، تو مثال کیا ہے، تحریک پاکستان تھی، لیکن جو جماعت اس کی علمبردار تھی اس کا نام مسلم لیگ تھا۔ ہماری تحریک خلافت کی تحریک ہے، جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا اس کے لیے جد و جہد، ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا، یہ ایک علیحدہ موضوع تھا، اس کے لیے میں نے آج جو ہے ادھر میں نہیں جا سکا ہوں، اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی تو یہاں ہندوستان میں اور کہیں بھی نہیں چلی، آزادی کی تحریکیں چلی تو دوسرے ملکوں میں اپنے لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، یہاں اسلام کے نام پر چلی۔ پاکستان معجزے کے طور پر قائم ہوا، پھر 27ویں شب رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ بہرحال اب یہ کہ اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان فیل ہو جاتا تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن سے جو ہم نے تمہارے حوالے کیا اور جس کے لیے ہم نے تمہیں ملک دیا، معجزے کے طور پر دیا، تو پھر ہم تمہیں ہٹائیں گے، یہی مشن کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے، ہم اسلام کے سپاہی بنیں اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دل لگانے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ ہمارا حشر وہ ہوگا جو سورہ اعراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ ایک بلعام بن بابورہ ہوتا تھا، بہت بڑا درویش، بڑا صاحب کرامت بزرگ، ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، آیاتنا، فانسلخ منہا، اس میں سے نکل بھاگا، فأتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا۔ یہی ہمارا حال ہے، ہمیں آیات عطا کی گئی تھی، ہمیں 27ویں شب میں یہ پاکستان نازل کیا گیا ہمارے لیے معجزے کے طور پر آیا، یہ ساری چیزیں آیات ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پیچھے ڈال کر اور صرف دنیا میں اور دنیا کے جو بھی اور رنگ ہیں اس وقت انہی کے پیچھے لگے رہے تو پھر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفعت روحانی اخلاقی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستا چلا گیا۔ اس کے بعد آگے تھوڑے فرمایا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی ان کو یہ واقعہ سنا دیجئے، شاید کہ یہ غور کریں، سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن بارورہ بن کر رہ جائیں اور ہماری داستان صورت پھر یہ ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، لیکن یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میری اس گفتگو، میرے اس خطاب کو
میرے لیے بھی توشہ آخرت بنائے اور آپ کے لیے کوئی نئی ایک امنگ، ایک نیا ولولہ، وہ جو اقبال نے کہا تھا ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تابا خاک بخارا و سمرقند، ایک نیا ولولہ لے کر آپ یہاں سے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔